بعض علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ با میں۔ با جو ہے نا جی، یہ عربی زبان میں الصاق کے لیے آتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے چمٹ جائے، اس کو الصاق کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز سے چمٹ جائے، اس کو الصاق کہتے ہیں۔ الباء للالصاق ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، چمٹ جانا۔ ایک ہوتا ہے صرف ساتھ لگنا، ایک ہوتا ہے کس چیز کو چمٹ جائے انسان، اس کو الصاق کہتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انسان جو ہے اس اللہ کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے اس کے ساتھ چمٹ جائے۔ یہ مقصد حیات ہے ہم سب کا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو کہ بھلانا بھی چاہے تو خدا کو بھلا نہ سکے، اتنا گہرا تعلق چاہیے۔ جس طرح ہماری دنیا میں بعض ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ہم اگر ان کو بھلانا بھی چاہتے ہیں زندگی بھر اس کو بھلا نہیں پاتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بعض اولادیں فوت ہوئیں، حالانکہ اس کے اور اولادیں بہت ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں بھول پاتے۔ زندگی بھر ان کے قلب میں ایک اس کا قلق دوری کا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض کا ماں باپ کے ساتھ ایسا تعلق تھا، بعض کا بیوی کے ساتھ تھا، بعض کا شوہر کے ساتھ تھا، تمام تر کوشش کے باوجود بھی بھلا نہیں پاتے ان کو، اور ہمیشہ ان کا دل میں یا زبان پر تذکرہ رہتا ہے۔ تو یہاں بھی مقصود حیات اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا چمٹنا ہے کہ کسی لمحہ بھی ہمیں اللہ نہ بھولے، یہ مقصود حیات ہے۔ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے، قرآن مجید میں تقریباً 5 قسم کے مضامین ہیں، جن میں احکام ہے، حلت حرمت کے بھی، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یا قرآن مجید میں عقائد کا بیان ہے کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، کتاب اور ان سب پر تم نے عقیدہ رکھنا ہے، یہ عقائد کا بیان قرآن مجید میں ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا بیان ہے، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں ان کا بیان ہے کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے پر اللہ کی توحید اور اعمال کو مخلوق کے اندر رواج دینے کے لیے محنتیں کی ہیں۔ ان میں کفار کا بیان ہے کہ کس طرح کفار اور اللہ کے مخالف قوموں پر کیسے عذاب آئے، یہ اس کا بیان ہے۔ اور 5واں اور قسم قصص اور واقعات جو ہیں ان کا بیان ہے۔ قرآن مجید میں عبرت کی باتیں اس میں ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے، بندہ اللہ بھائی یہ ہے۔ اور اس کے لیے یعنی اگر کلمات میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کلمہ طیبہ اس کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جب انسان کہتا ہے تو ہر غیر اس کے دل سے نکلتا ہے اور اللہ رہ جاتا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 2 ہی چیزیں، یا اللہ ہے یا غیر اللہ ہے۔ اگر غیر اللہ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی اللہ ہے، اور اگر غیر اللہ ہے تو پھر اللہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، غیر اللہ کے ساتھ کوئی بھی آپ کا ایسا تعلق ہے کسی درجے کا جو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں آڑ ہے، یاد رکھو، یہ سمجھو اس کو۔ تعلق تو غیر اللہ سے تو ہم سب کا ہے، لیکن وہ غیر اللہ نہیں کہلاتا اگر اللہ کے تعلق میں آڑ نہیں۔ آپ کا بیوی سے تعلق ہے، بچوں سے تعلق ہے، مرشد سے تعلق ہے، استاد سے تعلق ہے، کاروباری دوستوں سے تعلق ہے، رشتہ داروں سے تعلق ہے، اگر وہ تعلق اللہ کے تعلق میں آڑ نہیں ہے اور دوری کا ذریعہ نہیں ہے تو یہ پھر سب اللہ تعالیٰ کے تعلق کے کھاتے میں شمار ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اگر آپ اب بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، آپ دوستوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، آپ عزیز و اقارب سے محبت کرتے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ اسی اللہ تعالیٰ یہ سب میرے کھاتے میں۔
اس لیے حدیث شریف میں کتنی پیاری بات فرمائی کہ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا میں لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اس کے اندر جتنی چیزیں سب رحمت سے دور ہیں، الا ذکر اللہ، ایک اللہ کا نام، وما والہ، اور ہر وہ چیز جو اس نام لینے میں معاون ہے، ماشاءاللہ، وہ میرے کپڑے ہوں، میرے جوتے ہوں، میری ٹوپی ہو، میرا بستر ہو، میرا گھر ہو، میری بیوی ہو، میرا اولاد ہو، میرے عزیز و اقارب ہوں، میرے استاد ہوں، میرے شاگرد ہوں، یہ سب وما والہ میں اللہ نے ایک لفظ کہہ کر ایسا رسول اللہ نے لفظ بیان فرمایا کہ سب کو شامل کر کے سب اس میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. لہذا کوئی فکر کی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ادنا سا تعلق ہے، چھوٹا سا تعلق ہے، لیکن وہ اللہ کے تعلق میں آڑ ہے، یہ غیر اللہ ہے. اس لیے یاد رکھو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے پاس دنیا کی سلطنت ہو لیکن وہ اللہ کے تعلق میں آڑ نہ ہو تو اس کے لیے مضر نہیں. چنانچہ سلمان صلاۃ والسلام جو تھے وہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے. نبی سے بڑھ کر کس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے؟ داؤد السلام تھے. اور ایک آدمی غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن غیر اللہ پر فدا ہے، غیر اللہ پر فدا ہے. چنانچہ میں اکثر مثال دیا کرتا تھا اس زمانے میں جب نئے نئے پرچی کا کام شروع ہوا کہ ایک آدمی گاڑی پہ بیٹھ کر مسجد میں نماز کے لیے جا رہا ہے اور ایک سائیکل پر پرچی خریدنے جا رہا ہے. اب دیکھیں، یہ سائیکل جس پر پرچی خریدنے جا رہا ہے اور 20 روپے کی پرچی لینے یا 10 روپے کی جوئے کی پرچی، یہ اس کو اللہ سے دور کر رہی ہے، اور وہ کار کے اوپر بیٹھ کر مسجد جا رہا ہے، وہ اللہ سے اس کو قریب کر رہا ہے. اس لیے وما والہ کا لفظ استعمال کیا تھی. وما والہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو، اس میں جو بھی اللہ قریب کرنے والی چیز ہوگی. تو مقصود حیات اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. تو یہ ذکر جو ہے، یہ ذکر سے یہ تعلق پیدا ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب کوئی کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا بہت ذکر کرتا ہے. یہ ذکر کرنا دلیل ہے کہ اس کو محبت ہے. اور بزرگوں نے کہا ہے کہ اور ذکر یعنی محبت ہوگی تو ذکر کرے گا، اور عجیب بات ہے اگر ذکر کرے گا تو محبت ہوتی جائے گی. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ ڈبل اثر ہے. ماشاءاللہ. اگر آپ ذکر کی بندی کرتے رہیں گے تو اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی، اور اگر آپ جناب وہ محبت ہوگی آپ کے قلب میں تو آپ ذکر زیادہ کرنا شروع کر دیں گے، اس کو یاد کرنا زیادہ شروع کر دیں گے. اور اسفار میں، سفر میں سب سے زیادہ حرمین شریفین کا سفر ہے جو اللہ رسول کے تعلق کو پیدا کرتا ہے. یاد رکھو، اس سے بڑھ کر کوئی مؤثر سفر نہیں ہے کہ انسان حرمین شریفین آتا ہے تو یہاں بالکل کھلا مشاہدہ ہے. دیکھو ہمارے سامنے خدا کا گھر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، ہم طواف کرتے ہیں، ہم ان کو چومتے ہیں، ہم چمٹتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے خدا کا گھر ہے. یہ دراصل یہ گھر کیا ہے؟ اس میں اللہ کی تجلی ہے. جہاں جو دیواریں ہیں یہاں پر اللہ کے نور کی دیواریں ہیں. دراصل ہم اس کو طواف کرتے ہیں. لہٰذا یہ تو کئی دفعہ منہدم ہو گیا لیکن پھر بھی طواف جاری رہا. بلکہ حضرت ابراہیم السلام کے زمانے میں تو صرف ٹیلا ہی تھا، پتہ ہی نہیں تھا، ایک ٹیلا بنا ہوا تھا اونچا سا. تو جب یہ دوبارہ تعمیر ہوا، جو ابراہیم السلام کی یہ جو تعمیر ابراہیم السلام کی تعمیر ہے، تو جبریل السلام آئے اور ایسے پر مار کر بنیادیں نکالی. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اونٹ جتنے اس کے جو نا پتھر تھے، اونٹ جتنے بڑے جو بنیاد میں تھے جس پر یہ چھوٹے پتھر لگائے گئے. اس سے پتہ چلا کہ وہ فرشتوں نے ان کو چونکہ سب سے پہلے تعمیر کیا ہے تو وہ فرشتے اتنے بڑے بڑے پتھر بنیاد میں رکھے گئے اس کی، اور پھر جو اوپر ابراہیم السلام نے، اسماعیل السلام نے گھر کو تعمیر کیا اور یہ گھر بن گیا. تو اصل میں نور کی دیواریں ہیں جہاں پر یہ بنایا جاتا ہے، یہاں پر یہ بنا ہوا ہے، یہ نور کی دیواریں. لہذا ہم اس اللہ کے نور کی تجلی جو ہے، کہتے ہیں پوری کامل تجلی جو نازل ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ پہ نازل ہوتی ہے، پوری کامل تجلی. ورنہ پوری دنیا میں کامل تجلی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی تجلی ہے. بازار پہ رزاق کی تجلی ہے، او کاروبار کیسے چل رہے ہیں. ہم پر حیات کی تجلی ہے، ہم سب زندہ پھر رہے ہیں.
بچے پیدا ہو رہے ہیں، خلق باری اللہ کے نام باری اور خالق کی تجلی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، دنیا پیدا اور چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، بن رہی ہیں چیزیں ہیں۔ لیکن کامل تجلی جو ہے، پوری ذات کی جو تجلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پر رکھی ہے، شور پوری تجلی۔ اور اس میں جمیل کا اثر سب سے زیادہ لکھا ہے، اس میں جمیل کا اثر سب سے زیادہ ہے، لہذا جمال والی تجلی ہے، اور لہذا جب ان کی مطابق شکل بنا کر ہم آتے ہیں، جو ان کو پسند ہے ہم شکل بنا کر آتے ہیں، ان کو پسند ہے، تو بس وہ یحب الجمیل جمیل یحب الجمال، تو ہمارے جمال کو پسند کر دے تو میں معاف کر دیں۔ 7 چکر لگاتے ہی معافی ہو جاتی ہے، 7 چکر لگاتے ہی معافی ہو جاتی ہے، یاد رکھو، جو 7 چکر لگائے معافی ہوگی۔ یہ بہت بڑی غنیمت ہے، یہ جو سفر ہے، مدینہ شریف جائیں گے وسلم کی ملاقات حاضری، آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ جو میری قبر پر میری وفات کے بعد ہے، گویا کہ اس نے زندگی میں مجھے دیکھ لیا، یعنی صحابہ کے بعد فوراً صحابہ اول نمبر پر ہے، پیچھے ان کو رکھا ہے جو روزہ اقدس پر حاضری دے رہے ہیں۔ من زارنی بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، گویا کہ زندگی میں مجھے اس نے دیکھا ہے۔ یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں جائیں گے درود شریف پڑھیں گے، اب یہاں کلمہ اللہ کی محبت دلا رہا ہے اور ذکر، اور یہاں درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کا عاشق ہو جاؤ گے تو رسول اللہ کے خود بخود عاشق ہو جاؤ گے، اور رسول اللہ کا عاشق ہو جاؤ کہ اللہ کے خود بخود عاشق ہو جاؤ گے، ان میں فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ اس لیے اولیاء کرام اللہ کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت سے رسول اللہ کی محبت کیسے نہیں ہوگی، خود بخود آئے گی۔ انہوں نے تو تعارف کرایا نا اللہ تعالیٰ کا، انہوں نے تو بتایا کہ اللہ کون ہے۔ تو اسفار میں یہ جو سفر ہے حرمین شریفین کا، اور یہ بہت بڑی غنیمت ہے، یہ سفر اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ آئندہ پر نہ ڈالے بھی، آئندہ دیکھیں گے، آئندہ یوں کریں گے، آئندہ یوں نہیں، اب ہے، اب کر لو جو کرنا ہے، آئندہ کا کیا پتہ، آنا کوئی آسان کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب اللہ لے آئے ہیں تو اس کی قیمتی بناؤ، اور اللہ سے اللہ کا تعلق مانگو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، تو آنے کے بعد خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑی تھی تو یہ شعر پڑا تھا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار پیرا، آپ چاہیے مجھے، آپ چاہیے، بس آپ مل جاؤ، کچھ نہیں چاہیے۔ لہذا اللہ نے آج تک ان کا سلسلہ زندہ ہے، ان کے تذکرے زندہ ہے۔ تو اسفار میں یہ جو سفر ہے حرمین شریفین کا، یہ تعلق جو الہی تعلق مع اللہ اور عشق کے رسول پیدا کرنے میں اس سے اونچا کوئی سفر نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو مطمع نظر بنائیں، اس کو مطمع نظر، اور کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ پتہ نہیں یہاں جا کر وہ کہاں سے کس مقام پر پہنچ جائے، ہمیں کیا پتہ، آج کچھ ہے کل کچھ ہو جائے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سے کوئی ایسی چوٹ کھا کے جائے کہ آدمی حیران ہو جائے کہ یار اس کو کیا ہو گیا بھائی، یہ کیسا تھا اور کیسا ہو گیا ہے، ویسے کیسے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کچھ مشکل ہے، لائے جو یہاں پر ہے، کچھ نہ کچھ تو دیں گے، ورنہ اندر تو سب کی چنگاری لگ جاتی ہے، یاد رکھو، ظاہری پر نہ ہو لیکن اندر چنگاری لگ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کسی کو ایسی نگاہ سے نہ دیکھیں، اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں، دل کی بھی حفاظت کریں، مگر پھر جا کر یہاں وہ چیز ملتی جو مقصود ہے یہاں پر لانے کا، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اور اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا ہے، تعلق والوں سے تعلق ملتا ہے، تعلق والوں سے کونوا مع الصادقین، کے سچوں کے ساتھ رہو، سب سے مؤثر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کتنا بڑا احسان ہے، اب یہاں تو ہر آدمی نہیں آ سکتا، تو اللہ والے ہر جگہ پیدا کر دی، بھائی تم وہاں ہم تک نہیں آ سکتے، تو جو ہمارے ہیں ان تک پہنچ جاؤ، تم پھر آگے خود ہی آ جاؤ گے، تم پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے قصہ لکھا ہے نا، کہ ایک چونٹی نے کہا کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے خانہ کعبہ پہنچنا ہے۔ انہوں نے کہا تو کیسے پہنچ سکتی ہے؟ سب نے کہا تو پہنچ سکتی، جب چلے گی پتہ نہیں کب پہنچے گی۔ تو ایک شانے نے مشورہ دیا کہ یہاں کبوتر آتے ہیں حرم کے، جب یہاں حرم میں ایسا موسم ہوتا ہے جب حاجی نہیں آتے تو پھر جنگلوں میں جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے،
اس وقت کسی کے پاؤں پہ چڑھ جانا تھا. تو وہ انتظار میں رہی. جب وہ موسم آیا تو پھر وہ کبوتر دانہ چننے آئے تو ایک کے پاؤں پکڑ لیے, پاؤں پہ چڑھ گئے. وہ جو پھر کر کے اڑا تو خانہ کعبہ میں اس کی آنکھ کھلی آ کر, ٹائم ہی نہیں لگا. تو اس پر مثال دی مولانا رومی نے کہ بھائی خود نہیں جا پہنچ سکتے خدا تک تو کسی اللہ والے کے پاؤں پکڑ لو, بس تم پہنچ جاؤ. اور تمہیں اڑا کے لے جائے گا, اڑائی مارے اور تمہیں پہنچا دے گا خدا تک. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب ہم فرماتے تھے ان سے ملنے کی یہی ایک راہ, ان سے ملنے کی یہی راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کریں. تو مقصود حیات اللہ رسول کا تعلق ہے. یاد رکھو, ہمیشہ اس کی فکر میں رہے کہ یار میرے دل میں کتنا آیا ہے, کمی ہے, اس کو دور کرے, اس کو دور کرے, ذکر کی بندی کرے. ذکر تو ہر آدمی ہر جگہ کر سکتا ہے. دیکھو حرمین کا سفر ہر ایک کو میسر نہیں ہو گیا. خوب خدا کا شکر ادا کرے. یہاں سے چوٹ کھا کے جائے, پوری زندگی اس نور کی بات کرے, پوری زندگی اس نور کو ختم نہ ہونے دے اور اضافہ کرے اس کے اندر. اور اللہ والوں کے پاس بھی انسان کبھی میسر ہوتے کبھی نہیں, لیکن اللہ کا ذکر تو ہر وقت کر سکتے ہیں, ہر بندہ کر سکتا ہے. اپنے معمولات بنائے. ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے, تلاوت بھی ذکر میں آتی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ذکر میں آتا ہے. درود شریف کا اپنا اہتمام کرے, معمولات بنائے زندگی کے. اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں جس کے معمولات نہیں ہیں, فرمایا کہ اس کا وہ تعلق مع کے لیے وہ تعلق مع حاصل نہیں کر سکتا. اپنے زندگی معمول بنائے. میں نے سوچ پڑھنا ہے, میں نے سوچ یہ ورد کرنا ہے, میں نے سوچ یہ ورد کرنا ہے. مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ مصروفیات کی کمی یا مصروفیات کی آسانی بھی اسی میں ہے کہ ذکر کرتے رہو, اللہ کو یاد کرتے رہو. اس سے آپ کی مصروفیات میں ایسی برکت ہو جائے گی کہ تھوڑے وقت میں آپ کا کام ہو جائے گا. جس کے لیے رات دن لوگ پریشان ہوں گے, آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا, آپ کا وقت نکل آئے گا. کیونکہ دنیا انہوں نے بنائی ہے, وہ مصروفیت بھی وہی ڈالتے ہیں. تو جب آپ ان کے نام کے لیے وقت نکالیں گے تو کیا وہ وقت نہیں نکالنے دیں گے؟ وقت ہی ان کے ہاتھ میں, وقت میں وسعت پیدا کر دیں گے, وقت بڑا ہو جائے گا, وقت کی دامن کو پھیلا دیں گے. ان کے لیے کیا مشکل ہے, اور آپ کے کام کو آسان کر دیں گے. اس لیے یہاں جو بھی وقت باقی ہے اس کو بہت قیمتی بنائیں. اللہ رسول کے تعلق کو حاصل کرنے کی دعا بھی یہ مانگا کریں, اللہ اپنا تعلق ہمیں دے دے. بس اگر یہ ہمیں نعمت مل جاتی ہے تو ہمارا یہ سفر جو ہے نا وہ کروڑوں اور اربوں روپے سے بھی مہنگا ہے. اور اگر ویسی ہے کہ بس اللہ معاف فرمائے, بس یہاں سے ہو کر چلے جائیں 4 دن, حاجی صاحب کل آئے, عمری صاحب کل آئے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. مشقت ہی پڑتی ہے انسان. جیسے حدیث میں آتا ہے روزہ رکھتا ہے تو سوائے بھوک پیاس کے نہیں ملتا, شب بیدار کو سوائے جاگنے کچھ نہیں ملتا. قرآن پڑھتا ہے, قرآن خود اس پر لعنت کرتا ہے. لہذا اللہ مجھے بھی اور آپ سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ٹھیک ہے. اب آپ لوگ اپنے مسلک کے مطابق